السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. بھائیو، پچھلے درس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی بھی بات کو صحابہ کرام نے گرنے نہیں دیا، اور ہم نے مثال دی تھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وضو کے گرتے ہوئے قطروں سے ایک حدیث ہم نے بیان کی تھی. آج اسی حدیث کی روشنی میں بات کریں گے باذن اللہ تعالی، لیکن ساتھ یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کیے بغیر، اللہ کے رسول سے محبت کیے بغیر دین پر چلنا ممکن ہی نہیں ہے. اور مسلمانوں میں، عام مسلمانوں میں، چاہے کتنی ہی پسپ و فجور میں جو ہے نا لت پت ہو، لگے ہوئے ہو، پھر بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کچھ نہ کچھ غیرت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. پھر صحابہ کرام کی زندگی کی مثال جب ہم نے دی ہے تو اس حدیث کو آج پھر ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اس حدیث میں جو 3 باتیں ہیں، سچ بولنا، امانات کی ادائیگی اور حسن مجاورت، اچھا پڑوسی بننا، یہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی محبت کے حصول کے لیے ایک سبب ہے. جہاں اللہ رب العالمین کی محبت کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، تو ایک سبب ان اسباب میں سے یہ ہے. وبالعکس اس طرح جھوٹے کے ساتھ اللہ کی محبت نہیں ہے. وبالعکس اس طرح امانات کے خائن کے ساتھ اللہ رب العالمین کی محبت نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی دشمنی ہے اس سے. اور امانات کی پھر جو ہے نا وہ مراتب ہے. ہو سکتا ہے آج والے درس میں ہم دین کو بطور امانت پیش کریں گے، اور پھر ان لوگوں کا انتخاب کریں گے جو اس امانت کے ادائیگی اور اس کے حمل میں، اس کے اٹھانے میں کامیاب ہے، اور جو ناکام ہے شرکی عقائد کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے، خرافات کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے چھوڑنے کی وجہ سے، ان کا بھی انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے. تو صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کے قطروں کو گرنے نہیں دیا، اسی طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی بھی بات کو بھی ٹالنے نہیں دیا. مثالیں بہت زیادہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. اللہ رب العالمین کے نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو، اور اس عہد و میثاق کو اور اس ایگریمنٹ کو یاد کرو جو تم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کی ہے. وہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر دی. سننا اور اطاعت کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما استوى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر بیٹھ گئے، کچھ لوگ کھڑے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس اجلسوا، اے لوگو بیٹھو. فسمع ذلك، اس بات کو سن لیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اور مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. فجلس على باب المسجد، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اس فرمان کو ایسا عمل میں لایا کہ مسجد کے دروازے ہی میں بیٹھ گئے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تعال یا عبداللہ، اے عبداللہ یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، آپ آئیے اندر آ کر بیٹھیے. اسی طریقے سے شراب کی حرمت کے بارے میں
جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، ابھی شراب کی حرمت نہیں نازل ہوئی تھی، جیسے شراب کی حرمت کے بارے میں ایک آنے والے نے بتا دیا تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا انس بن مالک سے، وہ چھوٹے تھے، کہا کہ لے جاؤ اس کو بہاؤ، تو انہوں نے جو ہے نا مدینے کے گلیوں میں بہا دیا اور وہ ایسے بہ گئے شراب ہر گھر سے کہ گویا کہ بارش ہو گئی ہے۔ یہ ہے سمعنا اور اطعنا کی مثال۔ ایک اور مثال، نبی علیہ السلام نے 16 مہینوں تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہجرت کے بعد بیت المقدس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکمتیں تھی جو اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے کو شروع کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے وہ حکمتیں ذکر کیے ہیں۔ 16 مہینوں کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی منہ کو، اپنے چہروں کو کعبے کی طرف پھیر دو۔ تو فجر کی نماز جو ہے نا وہ ایک امام پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز کے وقت اذ جاءہم آت، ایک آنے والا آیا، تو کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے آج کی رات اپنے رسول پر قرآن کتاب اللہ کی آیاتیں اتاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے لوگوں اپنے چہروں کو کعبے کی طرف پھیر دو۔ جیسے انہوں نے باتیں سنی، یہ حکم سن لیا ایک آنے والے کے حکم پر، اپنی منہ، اپنے چہرے انہوں نے پھیر دیے، کدھر؟ کعبے کی طرف، نماز کے اندر۔ اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں، کئی ایک مثالیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، اور جوتوں میں نماز پڑھانا وہ مسجد نبوی میں عام لوگوں کا کام تھا۔ کیوں؟ اس وقت مسجد نبوی میں چھوٹے چھوٹے بجریاں تھی، کنکریاں۔ آج کل کے زمانے میں تو مساجد میں کارپیٹ لگے ہوتے ہیں نا، تو اگر یہ کارپیٹ نہ ہو، عام زمین ہو، تو آپ آ کر جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن قالین کے اوپر نہیں۔ کیوں؟ یہاں تو ساری مسجد جو ہے نا وہ مٹی ہی مٹی، دھول ہی دھول ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھاتے وقت نبی علیہ السلام نے اپنے جوتوں کو اتار دیا، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، بائیں طرف اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی جوتے رکھ دیے۔ تو جب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو نماز ہی کی حالت میں دیکھ لیا تو سب نے جو ہے نا اپنی جوتی اتار دیے، اور اسی طریقے سے پیروں سے جوتی اپنے اتار دیے انہوں نے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے سلام پھیر دیا تو فرمایا کس چیز نے تمہیں مجبور کیا جوتوں کے اتارنے پر؟ تو انہوں نے عرض کیا رأیناک، ہم نے آپ کو دیکھا،